علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ حقوق کے اوپر بات کریں گے، اور جو چھٹا حق ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق جو امت پر ہے وہ یہ ہے کہ امت اجابت، ایمان والے، ماننے والے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں اور دین اسلام کی نصرت کریں، کہ جس ذات پر ایمان لائے ہیں اس ذات نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو عقائد دیے ہیں، جو نظریات دیے ہیں، ان عقائد و نظریات کا دفاع کرنا، ان کا تحفظ کرنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کی نصرت کرنا اور ان کو دشمنوں سے بچانا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے مال لگے یا صلاحیت لگے یا وقت لگے یا پسینہ لگے یا جان لگے، جو جس حد تک جا سکتا ہے اس کو لازمی جانا چاہیے۔ اور اس کے اوپر قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن پاک سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ حدید آیت نمبر 25 میں ایکسپلین کیا گیا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور ترجمہ مفہوم، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبر کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ دراصل امتحان ہے، ورنہ تو اللہ نے جس رسول کو بھیجا ہے اللہ اس رسول کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ نے اس رسول کے ذریعے سے جس دین کو بھیجا ہے اللہ اس دین کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ بڑے اقتدار والا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑے اختیارات والا ہے، وہ بڑی حکومتوں والا ہے۔ لیکن یہ امتحان ہے ماننے والوں کے لیے، یہ امتحان ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کے دین کی مدد کریں، اور جو پیغمبر کے جانے کے بعد آئیں گے وہ تو اللہ کو دیکھے بغیر اور اللہ کے پیغمبر کو دیکھے بغیر اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی دین کی مدد اور نصرت کریں گے، تو یہ ان کا ایمان کا امتحان ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ماننے والے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ، ان کا ایمان کا دعویٰ، ان کا یہ اسلام لانے کا دعویٰ، ان کا یہ اقرار کرنے کا دعویٰ، ان کا یہ ماننے کا دعویٰ کس حد تک پختہ ہے، مضبوط ہے، اٹل ہے اور حقیقت ہے، یہ پتہ تب چلے گا جب یہ اس دین کے لیے، جس دین کو انہوں نے مانا ہے، قبول کیا ہے، اقرار کیا ہے، تصدیق کیا، اس کے لیے یہ قربانی دیں۔ اس کے لیے کس حد تک قربانی دے سکتے ہیں، یہ بات واضح کرے گی اور یہ بات دلیل بنے گی ان کے دعوے پہ جو یہ کرتے ہیں۔ اب یہ مدد اور نصرت کس انداز میں کی جائے گی، اس کے اوپر مختصر کہ دین کی نصرت اور دین کی جو مدد ہے اس کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے جو دین دیا گیا نبی کے ذریعے سے، امت تک پہنچایا نبی نے اللہ کی طرف سے، اس دین کو حاصل کرنا، یعنی کہ اس دین کو سیکھنا، ان علوم کو حاصل کرنا، اس علم کو حاصل کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ کیونکہ علم حاصل کریں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، پتہ ہوگا تو اس کو محفوظ کریں گے۔ دوسرا اس کے اوپر عمل کرنا، عمل کرنا بھی بذات خود ایک تحفظ ہی ہے اس کو سیکھنا بھی اس کے تحفظ میں آتا ہے، کہ سیکھیں گے تو تحفظ کر سکیں گے، کہ پتہ ہوگا کہ یہ دین ہے اور یہ چیز دین سے باہر ہے، یہ دین کی حدود ہے اور یہ چیز دین کی حدود سے باہر ہے، تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، پہچان آسان ہو جائے گی، آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے۔
تو پھر دین کا حفاظت اور دین کا تحفظ ممکن ہے. اور دین پر عمل کرنا، وہ عمل کرنا بھی دین کی مدد اور نصرت ہے، کیونکہ عمل کرنے سے بھی دین محفوظ ہو رہا ہے، وہ عمل کے ذریعے سے محفوظ ہو رہا ہے. اور تیسری چیز، علم کو آگے دوسروں تک پہنچانے، یعنی کہ تبلیغ و اشاعت کرنا، یہ زبان کے ذریعے سے بھی ہے، اور یہ عمل کے ذریعے سے بھی ہے، اور یہ تحریر کے ذریعے سے بھی ہے. یعنی کہ تحریر، تقریر اور عمل، یہ تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آگے پہنچایا جاتا ہے دین. دین پر عمل کریں گے، دیکھنے والا متاثر ہوگا، تو یہ بھی تبلیغ ہے، اشاعت ہے. آپ زبان سے بیان کریں گے اور پریکٹیکلی اگر امپلیمنٹیشن ہے آپ کی لائف میں اس بات کی جو آپ کر رہے ہیں، تو سننے والے کے دل کے اندر اترے گی، تو متاثر ہوگا اور آئے گا اس طرف. ایک کھچاؤ اور ایک کشش آپ کی بات میں اسے محسوس ہوگی اور آئے گا. اور اگر آپ اسی بات کو لکھیں گے تحریر کی شکل میں، اس صورت میں لکھ کر اگر اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اگر امپلیمنٹیشن ہے آپ کی لائف میں، تو آپ کی وہی جو تحریر ہے اس میں اثر ہوگا آپ کے اس عمل کا. تو وہ بھی پڑھنے والا اس سے متاثر ہوگا، اس میں کشش محسوس کرے گا، اس میں لذت محسوس کرے گا. اور جو چوتھی چیز ہے، غلبہ دین کے لیے زبان، مال اور جان کے ساتھ جد و جہد کرنا، کوشش، بھرپور کوشش، بھرپور کوشش. کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ زبان کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ جان کے ذریعے سے. کس کے لیے؟ دین کے، اسلام کے غلبے کے لیے، کہ یہ تمام دوسرے ادیان پہ غالب ہو جائے، کیونکہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا. تو یہ غالب ہو جائے، اس کے لیے آپ کا مال لگ جائے، یا آپ کی صلاحیت لگ جائے، یا آپ کا وقت لگ جائے، یا آپ کی جان لگ جائے، یہ لگا دینا، یہ بھی دین کی مدد اور نصرت ہے. اور یہ تو ہائٹ ہے، جان لگا دینا، یہ تو ہائٹ انتہا ہے. لیکن جو مال لگا سکتے وہ مال لگا دے، جو صلاحیت لگا سکتے وہ صلاحیت لگا دے، جو وقت لگا سکتے وہ وقت لگا دے، جو زبان سے کر سکتے زبان سے کرے، جو تحریر سے کر سکتے وہ تحریر سے کرے، لیکن کرے ضرور. جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے کم از کم وہ اتنا حصہ ڈالے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص مال نہیں دے سکتا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ بھئی اب میں مال نہیں دے سکتا تو اب میں کیسے حصہ ڈالوں، میں اب کچھ بھی نہیں کرتا، یا میں جان نہیں دے سکتا تو اب کوئی فائدہ نہیں، اب میں کیا کروں، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جان دینی ہے تو جان میں دے نہیں سکتا. تو جان نہیں دے سکتا تو مال دے سکتا ہے، مال دے دے. وقت دے سکتا ہے، وقت دے دے. صلاحیت دے سکتا ہے، صلاحیت دے دے. تحریر یا تقریر دے سکتا ہے، تحریر یا تقریر دے دے. ساتواں حق جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا. آپ کا ذکر مبارک کرنا یہ ایمان والوں پر، امت اجابت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور یہ کس طریقے سے ادا ہوگا، اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک، آپ کا ذکر مبارک جس سے محبت ہوتی ہے اور جس سے تعلق ہوتا ہے اور جس سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے آپ کا، جس سے کوئی لنک ہوتا ہے، تو آپ لازمی اس شخصیت، اس پرسنالٹی، اس ہستی کے متعلق گفتگو کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور لکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو پڑھتے ہیں. جس کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے، جس کی عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے، تو لازمی آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں، اس کے متعلق بولتے ہیں، اس کے متعلق سننے میں بہت زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے نا جب آپ کی محبت ہوگی. تو محبت تو سب مسلمانوں کو ہے، تو محبت کو بڑھانے کے لیے، محبت کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے اور محبت کو بڑھانا بھی ضروری ہے. تو محبت کو باقی رکھنے کے لیے اور مزید بڑھانے کے لیے
جن سے محبت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کے حالات کو پڑھا جائے، احوال کو پڑھا جائے، واقعات کو پڑھا جائے، مسائل کو، مصائب جو آپ نے برداشت کیے اپنی امت کے لیے، اس کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے نتائج اخذ کیے جائیں کہ کیوں آپ نے اتنی قربانیاں دی، کس کے لیے اتنی قربانیاں دی، کیا مقاصد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کیا وہ مقاصد ہماری زندگی میں ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ سے کیا پیغام ملتا ہے، کیا وہ پیغام ہم نے لیا، کیا ہم نے وہ سمجھا پیغام، کیا وہی مقاصد ہم نے اپنے مقاصد بنائے، کیا اسی ویژن کو ہم نے اپنا ویژن بنایا، کیا انہیں وہی گولز ہم نے سیٹ اپنی زندگی میں کیے جو ہمارے نبی کے تھے، کیا جو اہداف ہمارے نبی کے تھے کیا وہ ہم نے بنائے، یا جو فکر ان کی تھی ہم نے لی، جو غم ان کا تھا ہم نے لیا، جو ان کی دعا تھی کہ آج وہ ہماری دعا ہے، کیا جو ان کی سوچ تھی وہ ہماری سوچ ہے، جو ان کی نظر تھی کیا وہ ہماری نظر ہے۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ سیرت کا مطالعہ کرنے سے، آپ کا زندگی کے حالات کو سمجھنے سے، پڑھنے سے، نتائج اخذ کرنے سے یہ ممکن ہوگا۔ اور دوسرا، نعت شریف پڑھنا یا سننا، یعنی کہ نعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کی تعظیم ہے۔ تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر سننا پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہر ایمان والے کو ہے، ہر ایمان والا نعت سننا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا پسند کرتا ہے، آپ کی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بولی بھی جائے، کہی بھی جائے، لکھی بھی جائے اور سنی بھی جائے، اور اس کو سوچا بھی جائے، اس کو سوچا بھی جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ محبت برقرار رہے گی اور پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور بڑھتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ 8ویں حقوق کو اگلے اپنے سیشن میں دیکھیں گے۔